قرآن شریف کو اتنا حفظ کرنا کہ جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور سارے قرآن کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی العیاذ باللہ حافظ نہ رہے تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شہر میں یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گنہگار ہیں۔ اس زمانہ جہالت میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سی دینی امور میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہاں ایک عام آوازہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور وقت کا ضائع کرنا بتایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے ایسی کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ شخص کہ حق تعالیٰ شانہ نے جس کو مال کی کثرت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو صرف ان دو شخصوں پر ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، دن رات اس کو خرچ کرتا ہو، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔